اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں مفتی طارق مسعود صاحب کا جو شارٹ کلپ لے کر آیا ہوں اس کا عنوان ہے تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس میں مفتی صاحب ہمیں تہجد کی نماز کے بارے میں بیان فرمائیں گے، تو چلیے آئیے سنتے ہیں۔ تہجد کی نماز اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ نے تہجد کو مختلف عنوانات سے قرآن میں بیان کیا۔ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه، بھلا وہ آدمی جو رات کو خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہو، قیام کرتا ہو، اس امید پر کہ مجھے اللہ میری مغفرت کرے گا، میرے گناہوں کو معاف کرے گا اور مجھے جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں بھلا یہ شخص اس کے برابر وہ ایسا ہو سکتا ہے جو ایسا نہ ہو، بھلا ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا جیسے یہاں سورۃ فرقان میں یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمائے ان کی رات سجدے اور قیام میں گزرتی ہے، اور کیا اللہ سے سجدے اور قیام کسی وظیفے کی وجہ سے نہیں کہ میرا کام اٹکا ہوا ہے تو میں یہ پڑھوں گا تو یہ ہو جائے گا، نہ۔ فرمایا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، راتوں کو اٹھ کے اللہ سے جہنم سے پناہ مانگو کہ اللہ کی زندگی روز بروز ختم ہو رہی ہے، ایک وقت آنے والا ہے کہ میری قبر کی پہلی رات ہوگی، ان تنہائیوں کو روشنی سے بدلنے کے لیے آج میں کس سے سوال کر رہا ہوں یا آج میں کس سے سوال کر رہی ہوں کہ میری اس قبر کی رات کو روشن کر دینا۔ ابھی مانگنے کا وقت ہے۔ تہجد کا جو وقت ہے نا، سحری کا وقت جسے کہتے ہیں، رات کا آخری حصہ، حدیث میں آتا ہے اس وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں۔ کیسے آتے ہیں یہ اللہ ہی جانتے ہیں، اس کی کیفیت اللہ ہی جانتے ہیں، ہمیں بس اتنا بتایا گیا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور آسمان دنیا پہ آ کے ندا لگاتے ہیں هل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ آخری حصے میں اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، خوش قسمت لوگ اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے، نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ وقت اللہ کو بہت محبوب ہے، اس لیے ہر مسلمان کو، مرد ہو یا عورت، تہجد چاہے 2 رکعتیں ہوں، ویسے تو 8 رکعتیں تہجد کی سنت ہے، 8 نہیں پڑھی جاتی 4 پڑھ لیں، 4 نہیں پڑھی جاتی کم از کم 2 پڑھ لیں، اور کچھ دعا مانگ لیا کرے اللہ سے۔ دعا میں کیا؟ اے اللہ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے تجھ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں، میدان حشر کی سختیوں میں ہماری حفاظت کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، پوچھیں گے اللہ ان کو کیوں یہ ڈالا جا رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس نے کبھی بھی اللہ سے یہ دعا نہیں مانگی، رب لا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ میدان حشر میں مجھے رسوا نہ کرنا۔ ایمان ہی نہیں تھا میدان حشر میں۔ آج میدان حشر کی رسوائی سے وہ بچیں گے جن نے اس رسوائی سے بچنے کی دنیا میں فکر کی ہوگی۔ تو ایمان والے اعمال بھی اچھے اختیار کرتے ہیں، رات کے آخری حصے میں اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ میں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچ جائے، جو 50,000 سال کے برابر دن ہوگا۔ یجعل الولدان شیبا، جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اس دن کی سختی ایسی ہوگی، پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے لوگ، اتنی سختی والا دن آنے والا ہے، رات کے آخری حصے میں اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگیں۔ ایک اور مقام میں فرمایا تتجافا، آج جو سورہ سجدہ کی تلاوت کی نا، اس میں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، فرمایا ہمارے نیک بندوں کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، حالانکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، رات کے آخری حصے میں ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ نیند قربان کرنے کا شوق نہیں ہے، فرمائے یدعون ربهم خوفا وطمعا، پھر رات کو اللہ سے مانگتے ہیں جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اللہ بچا لے، اور جنت مانگتے ہیں، کہتے ہیں یہ بہترین وقت مانگنے۔ تو میرے بھائی آج دنیا میں کوئی روزگار کی تلاش میں ہے، کوئی جناب شادی کی تلاش میں ہے، کوئی جناب صحت کی تلاش میں ہے، کوئی کس تلاش میں، کوئی مجھے لڑکے سے محبت ہو گئی ہے اور وہ ٹوٹ گیا ہے، اس کی تلاش میں۔ ایک تلاش جنت اور جہنم کی بھی تو ہے، سب سے بڑی فکر تو یہ ہے۔ دنیا میں کوئی کتنی پریشانیوں میں ہو، آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے وہ پریشانی۔ ایک دن بہت بڑا آنے والا، کیا ہم اپنی ہاتھوں سے مردوں کو قبر میں نہیں اتارتے؟ کیا اپنی اس منو مٹی اس کے اوپر ڈال کے نہیں آتے؟ جاؤ قبرستانوں کی وحشتوں کو دیکھو، قبرستان کی آبادی اس وقت زمین کی آبادی سے زیادہ ہے، وہاں زیادہ لوگ ہیں، اتنے بازاروں میں مارکیٹوں میں نہیں جتنے قبروں میں سوتے ہوئے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ اندھیروں میں ان کو چھوڑ کے آ جانا اور ان کے اعمال کے سوا کوئی چیز ان کے ساتھ نہیں،
اس کے لیے بھی تو کچھ رات کو اٹھ کے انسان اللہ سے مانگے۔ آج مردوں میں بھی یہ سنت ختم، عورتوں میں بھی یہ سنت ختم۔ بس ایک حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اسی موضوع کو میں کل دوبارہ چھیڑوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہی خوب ہے وہ شخص، کیا ہی خوب ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھے تہجد کے لیے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پہ پانی کی چھینٹیں مار دے۔ صحیح حدیث ہے، اس کے منہ پہ پانی کی چھینٹیں مار کے بیگم کو اڑ جاؤ۔ اور فرمایا کیا ہی خوب ہے وہ عورت جو رات کے آخری حصے میں تہجد کے لیے اٹھے، اپنے شوہر کو بھی اٹھائے، اگر شوہر نہ اٹھے تو نیند آئیں وائیں شاید کر رہا تو پانی کی چھینٹیں اس کے منہ پہ مارے تاکہ اڑ جائے۔ تو جی دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں نے اس بیان میں سنا، مفتی طارق مسعود صاحب نے ہمیں تہجد کی نماز کے بارے میں بیان فرمایا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بیان پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ بہت جلد میں آپ لوگوں کی خدمت میں مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک اور بیان لے کر آؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔